نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کا ہم ایک بریف سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت ٹف پیریڈ تھا، مکی دور کی آخری سورہ میں سے یہ ہے، تو کیونکہ ایک بہت مشکل وقت مسلمانوں کے اوپر اس وقت گزر رہا تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ ڈھارس بندھانے کے لیے اور مسلمانوں کو کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ حضرت یوسف کا قصہ انہیں سنایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے اقتدار بخشا، مشکلیں کتنی آئیں ان کے اوپر، ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو اگر آپ کمپیئر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا تھا، ان کے اپنے رشتہ دار جو تھے، ان کے اپنے جو سگے چچا تھے، رشتہ دار تھے، وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، تو کس طریقے سے ایک کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پہلے بھی جو نبی تھے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جو مسلمان ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ حضرت یوسف کے بارے میں مکمل ان کی زندگی کے اوپر جو قصہ ہے وہ اس کے جو ہے اس سورت میں نازل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نام ہے اس سورہ کا وہ تو حضرت یوسف کے اوپر کیونکہ پورا قصہ ہے تو اسی کے اوپر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ سورہ جو ہے یہ ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوئی تھی۔ اس کے جو کی لیسنز ہم نے دیکھے تھے وہ یہ تھے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے جب ان کے حضرت یوسف ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا خواب انہیں سنایا تو حضرت یعقوب نے ان سے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ اور پھر آگے سے آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو جو ہمارے لیے کی لیسن تھا، جو کہ آج کل ہم اپنی زندگی کی ہر خبر اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے کاموں میں مشکلیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے کام ہو بھی نہیں پا رہے ہوتے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بھی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ یا کوئی نظر بھی لگ سکتی ہے یا کوئی شخص خود بھی جو ہے جسے کہتے ہیں لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کا کام میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان، ہمارا دین انکریج یہ کرتا ہے کہ اپنے معاملوں کو پرائیویٹ رکھا جائے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ خوشی شیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن غیر ضروری ڈیٹیلز دینا، غیر ضروری باتیں ان کو ساری بتانا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اور خاص کر ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کس سے مل رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کیا واچ کر رہے ہیں، ہر چیز، ہمارا پورا اخبار جو ہے نا وہ ہمارا انسٹاگرام پہ یا ہمارا فیس بک پہ، کوئی سوشل میڈیا سائٹ ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اپنی اٹھا کر پوری انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ اپنے میٹرز کو اپنے تک رکھیں، پرائیویٹ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سورہ نساء میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کو نقصان ہی ہو۔ تو ہمیں، جیسے کہ حضرت یعقوب نے جب حضرت یوسف سے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں تو نبی ہوں اور میرے بچے تو پرفیکٹ ہوں گے اور ان سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنوں کی، اپنے ماں باپ کی، یا حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی بھی غلط طریقے پہ بلا وجہ کی حمایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات حق ہے، انسان حق بات آگے رکھے۔ وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی یہ چیز نہیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے ایز اے لیسن۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اپنوں کی بیجا حمایت سے، اگر کوئی حق پر کھڑا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ غلط طریقے سے غلط باتوں پہ حمایت نہ کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن تھا، جو حضرت یعقوب کے پاس جب انہوں نے، ان کے بیٹوں نے آ کے کہا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ان کی وہ قمیض پہ جھوٹا خون بھی لگا لایا اور سب کچھ، تو پہلا ریاکشن، جیسے کہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، جب پہلا آپ کو دھچکا لگتا ہے۔
انہوں نے حضرت یعقوب نے آگے سے کہا کہ اب تو صبر ہی بہتر ہے. کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہا, کوئی گالم گلوچ نہیں کی, کچھ نہیں کیا, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, کیا بکواس کر رہے ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, تم لوگ, مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کہا. آلدو آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جانتے بھی تھے, اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے وارن کر دیا تھا, کہ یہ حضرت یوسف کو پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ یہ خواب شیئر مت کرنا. لیکن جب ان کو اتنی بڑی خبر ملی ہے, اتنا بڑا اپنی اولاد کے بارے میں اتنی بڑی خبر ملنا, ان کی ڈیتھ کی, تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہارے نفسوں نے, آپ کو یاد ہوگا وہ آیت, ایک بہت بڑی بات کو تمہارے لیے آسان کر دیا, اور اب صبر ہی بہتر ہے. تو صبر وہ جو کہ بالکل صدمے کے شروع میں ہو. یہ نہیں ہے کہ انسان وائویلا مچائے, برا بھلا کہے, ارد گرد کے لوگوں کو برا بھلا کہے, روئے دھوئے, چیخے دہاڑے, اس کے بعد کہیں ٹھیک ہے جی صبر کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے, تو انہوں نے, حضرت یعقوب نے بھی ہمارے لیے کیا لیسن تھا جو انہوں نے کہا تھا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ صبر ہے اور اللہ سے مدد طلب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں, آپ جتنی بھی آپ کے وسائل ہیں, انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ جا کے تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو, لیکن انسان صبر کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت دفعہ اس سورہ میں ہم نے بارہا بارہا ایک لفظ پڑھا ہے, کسی کو یاد ہے وہ لفظ؟ محسنین. یس, شکریہ اللہ, جزاک اللہ. محسنین کے بارے میں بارہا حضرت یوسف بھی کہہ رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ محسنین کو ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں. تو ہم نے احسان, تاکہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ احسان کا درجہ کیا ہے, محسنین کون ہیں. محسنین وہ لوگ ہیں جو اس احسان کے درجے پہ پہنچتے ہیں. اور احسان کیا ہے کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اگر آپ پوری ڈیٹیل حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ sunnah.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اسلام 360 پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایون اگر آپ گوگل پہ ویسے بھی سرچ کریں گے حدیث جبرائیل, تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کا ایک پارٹ جو احسان کے معاملے میں تھا, وہ میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ حالت نہ پا سکو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل, اور دوسری چیز, اللہ عز و جل کی محبت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انسان نفلی عبادتیں کرے. ایک اب فرائض ہیں انسان کے, فرض نمازیں ہیں 5, روزے ہیں, حج ہے اب, یا زکوٰۃ ہے, یہ کافی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو اور بھی زیادہ نفلی چیزوں میں بڑھائے. یہ ہے احسان کا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں. اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ انہیں اچھے اور برے وقت میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ اچھے برے وقت, اپنے اچھے اور برے وقت میں جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, آپ تب بھی لوگوں کی مدد کریں, اور جب آپ کے پاس تنگی ہے تب بھی جتنا آپ سے ہو سکے, جتنی آپ کی چادر ہے اس کے حساب سے پھر بھی آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں. پھر اپنا غصہ پی جانا, یعنی کہ جب آپ کو غصہ آئے, دیکھیے غصہ حرام نہیں ہے, غصے میں جو انسان ریاکٹ کرتا ہے وہ غلط ہے. جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر غصے میں انسان غصے کی حالت میں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, مطلب اپنی آپ پوزیشن چینج کر لیں. یا پھر آتا ہے کہ آپ وضو کرنے لگ جائیں. تو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ہر جگہ بتایا گیا ہے. تو وہ لوگ جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خطاؤں کو ہمیں ایسے معاف کرنا چاہیے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سبق سورہ یوسف میں, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں برائی سے بچا سکتے ہیں. جب حضرت یوسف کے اوپر وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی, اس نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا, تو آپ کے بارے میں آیا تھا کہ اس عورت نے ان کا ارادہ کیا, اور وہ بھی ان کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے. تو ایک نبی کے بارے میں بھی آ رہا ہے. تو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بھی کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ نہیں میں تو کبھی گناہ نہیں کر سکتی, یا فلاں گناہ جو ہے نا یہ میں نہیں کر سکتی, اور چھوٹے موٹا میں کچھ کر سکتی ہوں لیکن یہ والا بڑا گناہ میں, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. بلکہ ہر وقت ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. انسان کمزور ہے, اس سے خطائیں ہوتی ہیں, اس لیے بارہا ایک کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بنا کے رکھیں تاکہ آپ ہماری مدد کی جا سکے ایسے کمزور وقت میں. تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں برائی سے بچا سکتے ہیں, اور وہی کچھ اچھا کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ایک مخلص غلام بندی بن کر اپنی زندگی گزاریں.
اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے اوپر اٹیک ہوا حضرت یوسف کے اوپر، اور اگر آپ حضرت مریم کے قصے میں بھی دیکھیں تو جو پہلا ریاکشن ہوتا تھا، دیکھیں بیٹے اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائیں، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی برا ہو سکتا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں قرآن سے جو لیسن ملتا ہے وہ حضرت یوسف نے بھی فوراً پناہ مانگی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت مریم کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں تھے، وہ پہچان نہیں سکی تھی، تو اس وقت بھی ان کا پہلا ریاکشن تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائیں، اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت سے بچائیں، لیکن اگر کسی کے اوپر اس طرح کا کبھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں and then react، اور پھر جو بھی وہاں سے جس طریقے سے بھی نکل سکتے ہیں اس سچویشن سے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف بھی کیا دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ حضرت یوسف بھی کیا دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، کہ کسی بھی ایسی سچویشن میں اول تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو، جو پردے کا حکم ہے پردہ کیا جائے، آدمیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں تو اپنی نظریں نیچی رکھیں، ایسی گیدرنگز کو اوائڈ کیا جائے کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے انسان ان چیزوں سے ڈرے کرتے ہوئے کہ ایسی سچویشن میں پھنسے، پھر انسانی کمزوری کو قبول کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ ہم سب کمزور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں تو اس طرح کا کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتی تو اب میں تو جہاں مرضی جا سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان کمزور ہے، اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں نہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کو راہ راست پر رہنے کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرت یوسف نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہے اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا میں کئی سال جیل گزارنی پڑی، تو اس کے لیے کیا کریں، لہٰذا صبر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کا انتظار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ میم، جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راہ راست پہ رہنے کے لیے نا، مطلب میں نے بہت زیادہ آبزرو کیا ہے کہ ہمیں عبادات جو کہ ہمارا ہتھیار ہے، انہی میں ہی ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ لیزینس آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، انسان کمزور پڑتا ہے، شیطان جو ہے وہ، دیکھیں یہ جو ہے نا قلعے کی طرح ہوتی ہے، جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں نا یہ ہماری گرد ایک دیوار کھڑی کرتی ہیں، یہ ایک قلعے کی طرح ہوتی ہے، جب آپ اپنی دیواروں کو کمزور کریں گے تو پھر آپ کے اوپر شیطان کے اٹیک ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اچھے مسلمان کا طریقہ کیا ہے کہ حضرت یوسف جب جیل میں بھی تھے، یہ نہیں تھا کہ بس وہ ایک انسان ہوتا ہے ایک برا وقت آ گیا تو بس ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور اس کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے ایسا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ جب وہ دو لوگ ان سے تعبیر پوچھنے آئے تو پہلے انہوں نے سٹارٹ یہ کیا کہ میں تمہیں آج کا کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا تمہارے خوابوں کی تعبیر، لیکن انہوں نے پہلے باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر کہ مجھے یہ علم میرے رب نے عطا کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے انہیں تبلیغ کی۔ تو ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے ایک اچھا مسلمان اپنے عمل اور اپنے قول سے دین کو ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ آپ کسی بھی سچویشن میں ہو، آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اچھی اور نیک بات کر کے اٹھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہت ضروری تھی کہ مینشن کی جائے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ سورہ یوسف ایک ایسی سورہ ہے جس میں بارہا خوابوں کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کے خواب کا ذکر آیا، اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے کس کے خواب کا ذکر آیا تھا؟ جیل میں وہ جو دو بندے تھے ان کے خواب کا ذکر آیا ہے، پھر اس کے بعد فرعون کے خواب کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اچھا خواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تین طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اچھے خواب، بشارت والے خواب۔ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن کی، جو ہم اپنے دن میں عام روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ہمیں خواب آتے ہیں۔ اور ایک برا خواب ہوتا ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک خوفناک جو ڈرانے والا یا پریشان کرنے والا، یا جب گھبرا جاتا ہے انسان،
تو ایسے خواب کے لیے ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس کا کسی سے ذکر نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اٹھ کے نماز پڑھو، اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ 3 دفعہ الٹی تعوذ پڑھ کے اور الٹی سائڈ کے اوپر آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ اسپٹ کر دیں، مطلب باقاعدہ تھوکنا نہیں ہے، بس جیسے ایسے آواز سے آپ اس طرح سے تھوک دیں۔ تو ایک یہ طریقہ آپ نے بتایا، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد بن نفس ہے، انسان جو سب سے اول درجے کا، جو ہم نے اس دن لاسٹ ٹائم جب ہم کلاس میں تھے تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ جیسے ایک 3 منزلہ عمارت ہے، تو جو سب سے اونچی درجے کی عمارت ہے، جو سب سے اوپر والا فلور ہے، وہ ہے کہ جہاد جو سب سے افضل ہے کہ انسان اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، لڑے، اور اگر وہ شہید ہو گیا اس طرح سے جہاد کیا جائے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ منزل ہے، وہ سب سے نیچے والی منزل ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو ٹرین کرتا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو انسان جب اپنے آپ کو برائیوں سے روکے، یہ سب سے پہلی منزل، سب سے امپورٹنٹ، ظاہر سی بات ہے پہلی منزل نہیں بنے گی تو آخری منزل تو بالکل نہیں بن سکتی، تو سب سے پہلی منزل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، سب سے افضل درجے کا جہاد وہ ہے جو کہ اللہ کی راہ میں کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ محسنین میں حضرت اگین جب محسنین کا ذکر آیا تو ہم نے سورہ زاریات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ محسنین کے ساتھ کیا ہوگا، وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے نیکوکار تھے، محسنین کا لفظ ان کے لیے آیا ہے اگین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 باتیں بتائیں کہ وہ رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ میں کئی بار 70 بار استغفار کرتا ہوں دن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مال میں مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، یعنی کہ ایک تو یہ کہ جو سامنے سے آ کے مانگتے ہیں ان کو آپ دینا چاہیں جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ انہیں دیں، لیکن جھڑکے مت، برے طریقے سے بات مت کریں، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہیں مال کی ضرورت ہے لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر دربار کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نا، ہم اس رب کو ماننے والے ہیں، اس رب کے ماننے والے ہیں جن کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ یہ ممکن کرنا یا ممکن ناممکن ہونا، یہ صرف ہماری لمیٹڈ سوچ ہے، ایک ہمارا محدود ذہن ہے نا کہ کیا اسباب ہوں گے، کیونکہ ہم اسباب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ان کے لیے ہر چیز جو ہے نا وہ کن ہے، کن فیا کن، یعنی کہ میں کہتا ہوں ہو جا، کن ہو جا، فیا کن وہ ہو جاتی ہے۔ اس نے ہر چیز کو بغیر کسی چیز کے پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں نا، تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ذرا سوچ کے دعا کیا کریں کہ آپ کس رب سے مانگ رہے ہیں۔ بہت سے لیسن تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ کو احسن القصص کہا ہے۔ دوسروں سے کبھی بھی غیر حقیقی توقعات نہ رکھیں، اوور برڈن نہ کریں لوگوں کو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ کر، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمارے اپنے قریبی ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب اپنے چھوٹے بیٹے کو مصر بھیجا ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اللہ کا عہد ان سے لیا کہ تم اس کو واپس لے کے آؤ گے، لیکن اس عہد میں بھی آپ نے کہا اللہ یہ کہ تم پہ غلبہ آ جائے، کوئی تم پہ غلبہ پا لے یا تم مغلوب ہو جاؤ، اس طرح کر کے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی روم دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنوں سے بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، ہر چیز پر قادر صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں جو قدر کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو 6 پلرز ہم نے ایمان کے پڑھے تھے، ایک تو اسلام کے 5 پلرز ہیں، لیکن جو 6 پلرز ہم نے ایمان کے پڑھے تھے، یہ اس کا حصہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
قدر کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر کر دی اس چیز کے اوپر ایمان رکھیں. جیسے کہ حدیث میں آیا تھا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ القدر، اس کے اچھے اور برے پر ایمان نہ لائے، اور اسے معلوم ہو کہ جو چیز اس پہ پڑی تھی وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتی تھی، اور جو چیز اس سے چھوٹ گئی تھی وہ اس پہ پڑ نہیں سکتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پہ پختہ یقین ہونا چاہیے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا اللہ ان سب سے مجھے ملا دے، جب دوسرے بیٹے کی آگے یہ خبر دی تھی کہ وہ اسے وہیں روک لیا گیا ہے اس کے اوپر چوری کا الزام لگا کر. تو ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. انہوں نے فوراً کہا تھا ہو سکتا ہے میرا اللہ ان سب سے مجھے ملا دے. تو انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی، اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ میں اپنی جو تکلیف ہے، جو میری مشکل ہے، میں اس سے اب اپنے رب سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل پیش کریں. ایک ہوتا ہے کمپلین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنا، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس میں سے نکال دیں، یا اللہ میری مدد فرما دیں، میں اس مشکل میں پھنس گئی ہوں. اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کمپلین کریں جو کچھ انہوں نے ہمیں نواز رکھا ہے. ایک ایک سانس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے اپنے اللہ کا. تو ان کے بارے میں کمپلین نہ کریں کہ یا اللہ یہ دیکھیں کیا ہو گیا، میں نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں. اچھا بیٹے ہم ایک بریک لیتے ہیں، یہاں پہ اذان ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ محسنین کون ہیں، جو تقوی اور صبر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے شرک کے بارے میں چیزیں پڑھی کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے. قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں ہرا، جو ایک مقام ہے کوفہ میں ایک جگہ ہے، آیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے عسکری کمانڈر کو سجدہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سے عرض کیا. میں ہرا شہر گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو اپنے عسکری کمانڈر کے لیے سجدہ ریز دیکھا. تو اللہ کے رسول، آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا. اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ شوہروں کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقرر کیا ہے. تو کسی کو کسی بھی صورت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جو اس وقت سجدے کا ذکر آیا ہے جو حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کیا، وہ سجدہ تعظیم تھا، لیکن اس کی بھی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف نے کس طریقے سے جب حضرت یعقوب وہاں پر آ گئے ان کے پاس مصر میں، تو انہوں نے مشکل وقت میں بھی اتنی زیادہ مشکلیں دیکھی. ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر ان کو بیچ دیا گیا، پھر وہ عورتوں کے جو سازشیں تھیں، پھر ان کو کئی سال جیل میں رکھا گیا. لیکن وہ کن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں حضرت یعقوب سے جب وہ مصر پہنچے کہ میرے اللہ نے مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو مجھ سے ملا دیا. تو ہمیں مشکل وقت میں بھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی سوچنے والی ہمارے لیے آیت تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایمان رکھتے لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اور I don't know آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس چیز کا وقت ملا کہ انہوں نے شرک کے اوپر سرچ کیا. یہ بہت ضروری ہے بیٹے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. تو شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک تو شرک اکبر، جب اللہ کھلا انسان شرک کرے کہ یا تو کسی انسان کو اپنا سے توقعات لگا لے اپنی کہ یہ میرا کام کرے گا اور یہ میرا مشکل کشا ہے، یا میرا داتا یہ ہے، یا کسی بت کو، یا کسی جانور کو، یا کسی پریسٹ کو. کسی بھی صورت میں اگر آپ اس کو مان رہے ہیں، اس کے احکام مان رہے ہیں، تو آپ شرک کر رہے ہیں. اور دوسرا جو شرک اصغر ہے، اس کے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کی قسم کھانا، یہ بھی شرک ہے. اگر آپ نے قسم کھانی ہی ہے
تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھائیں. اور دوسری ریاکاری، یعنی کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کریں، کسی کو دکھانے کے لیے چیریٹی کریں. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ انہی سے جا کے اپنا اجر لو جن کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے. اور تیسری چیز، یہ تعویذ پہننا یا یہ جادو منتر یہ سب کچھ جا کے کروانا، یہ بھی شرک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا.